ڈمونی حیران تھا کہ کروشیا اس کی پیشانی میں کیسے پیوست ہو سکتا ہے۔ وہ اس طاقت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جس سے کروشیا کو مسٹر گاسو کی پیشانی میں پیوست کیا گیا تھا۔ مسٹر گاسو بے لباس تھا، لیکن نہیں، اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں پر کروشیا سے کڑا ہوا جال پڑا تھا، وہی جال جسے مسٹر گاسو شہزاد کی آمد سے قبل بننے میں مصروف تھا۔ ڈمونی اگر مسٹر گاسو کا چہرہ نہ پہچان لیتا تو شاید وہ لاش کو شناخت بھی نہ کر پاتا، کیونکہ مسٹر گاسو کے جسم پر کسی ریچھ جیسے بال تھے اور اب اس کے جسم پر ایک بھی بال دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے اس کے پورے جسم کا کھیت کاٹ دیا تھا۔ ڈمونی نے ایک بار پھر سینے پر کراس بنایا۔ ویلی اس کے پہلو میں کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے مسٹر گاسو کی لاش دریافت کی تھی۔ صبح جب وہ اپنی دانست میں میگزین رائٹر کی لاش ٹھکانے لگانے کے ارادے سے یہاں آیا تو اسے ایک تھیلا دکھائی دیا۔ تھیلے میں لاش ٹھسی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر تھیلا کھولا، لیکن لاش کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی گگی بن گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسٹر گاسو کا انجام اس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فوری طور پر ڈمونی کو اطلاع دی تھی اور وہ دوڑا دوڑا وہاں چلا آیا تھا، اور یہاں کر اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے بار بار سکوبی کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اس کی بیٹی نے ایک خواب دیکھا ہے جس کے مطابق ڈمونی تباہی کے دیوتا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ مسٹر گاسو کی موت جس انداز میں واقع ہوئی تھی وہ کسی انسانی ہاتھوں کا نہیں بلکہ تباہی کے کسی دیوتا ہی کے ہاتھوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ وہ لاش کو ٹھکانے لگانے کا حکم دینے کے بعد سیدھا گرجے گیا، جہاں دیر تک وہ دل کو سکون پہنچانے والی دعائیں مانگتا رہا۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر مسیح کی شبیہ کی طرف دیکھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا اور ایک چیخ اس کے حلق ہی میں گٹ کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ڈانپ لیا اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ تاریکی ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس اندھیرے میں ان گنت ہیولے تھے جو سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کی طرح چاروں طرف سے ڈمونی کو اپنی طرف بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کوئی توہم پرست آدمی نہیں تھا، لیکن کچھ دیر قبل اس نے جب مسیح کی مورتی کی طرف دیکھا تھا تو وہ مورتی اسے زندہ محسوس ہوئی تھی۔ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ قہر و غضب کی علامت بنی ہوئی اسے اپنی طرف بڑھتی نظر آئی تھی۔ ایک بار پھر سکوبی کے الفاظ اسے اپنے ذہن میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ڈمونی کے ذہن میں مسٹر گاسو کی لاش گھوم گئی۔ مسٹر گاسو کی موت جس انداز میں واقع ہوئی تھی اسے دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ وہ کسی انسانی ہاتھ سے نہیں بلکہ واقعتاً قہر کے دیوتا کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ ہر ہڈی کو متعدد مقامات سے توڑ ڈالا گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے توڑتے وقت قہر کے دیوتا نے اس بات کا خیال رکھا ہو کہ کوئی ہڈی خواہ وہ کتنی ہی چوٹی کیوں نہ رہی ہو سلامت نہ رہنے پائے۔ ڈمونی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ وہ ایک ذہین اور مضبوط دل کا آدمی تھا۔ وہ خود کو تو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا لیکن مسٹر گاسو کی لاش کو ذہن سے کھرچ کر پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہی اس میگزین رائٹر کا چہرہ بھی ڈمونی کے ذہن میں گھومنے لگا۔ اس نے ایک جرجری لے کر آنکھیں کھول دی۔ ڈرتے ڈرتے مسیح کی شبیہ کی طرف دیکھا۔ شبیہ خاموش اور بے حرکت تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور پیشانی سے پسینہ پونچھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے یہ محسوس کر کے مزید اطمینان ہوا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ پادری مناجات میں مصروف تھا اور لوگ گردنیں جھکائے سن رہے تھے۔ ڈمونی نے دل ہی دل میں خود کو اطمینان دلایا کہ وہ خود کو بر وقت سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ورنہ اگر وہ محض ایک وہم سے خوفزدہ ہو کر چیخ پڑتا تو اس وقت تماشا بنا ہوا ہوتا اور پھر شاید وہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہ جاتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے نکلتے وقت اس نے سنا پادری کوئی آیت دہرا رہا تھا، جو اچھا ہے وہ برائی کو کچل کر رہے گا، چاہے برائی کتنی ہی مضبوط اور ٹھوس کیوں نہ ہو۔ ڈمونی نے پلٹ کر دیکھا۔ پادری اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ وہ اپنی ہی جھونک میں پڑتا جا رہا تھا۔ ڈمونی کے دل و دماغ میں آگ سی لگ گئی۔ وہ دروازے سے نکلا تو اس پر آندھی کے کسی جکڑ کا گمان ہوتا تھا۔ گرجے کی سیڑھیاں اترتے وقت بھی اس کی رفتار طوفانی رہی اور پھر زینے سے نیچے آ کر تو وہ اندھا دھند دوڑنے لگا تھا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر جب اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ کار سٹارٹ ہو گئی لیکن کچھ دیر وہ گیئر لگانے کے قابل نہ رہا۔ پادری کا جملہ بار بار اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ مسٹر گاسو کی لاش ہر لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو جاتی اور وہ کانپ جاتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو یوں جکڑ رکھا تھا جیسے اسے اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہو۔ کار کا انجن جرجرا رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کیسے گیئر لگایا۔ کار کسی زخمی درندے کی طرح اچھل کر آگے بڑھی۔ ہوا کا ایک جھونکا کھلی کھڑکی سے اس کے چہرے سے ٹکرا گیا۔ اس جھونکے نے اسے سنبھال لینے میں کافی مدد دی اور وہ بر وقت ونڈ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ لمحاتی ہوش اسے ایک ہولناک حادثے سے بچا گیا، ورنہ کار گرجے کی پارکنگ سے نکل کر زینے سے یوں ٹکراتی
کہ اچھل کر اوپر چڑھتی چلی جاتی، حتیٰ کہ مزید اوپر جانا ممکن نہ ہوتا اور کار الٹ کر سڑک پر گر جاتی۔ اتنی بلندی سے گرنے کا تصور ہی اتنا بھیانک تھا کہ ڈمونی کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کسی نہ کسی طرح خود کو ذہنی طور پر قابو میں کر کے کار گرجے سے نکال لانے میں کامیاب ہو گیا۔ باہر آ کر اس نے ایک جگہ کار روک دی۔ سڑک کے کنارے کار کو روکنے کے بعد اس نے ڈیش بورڈ کا ڈھکنا ہٹایا اور وسکی کی چھوٹی سی بوتل نکال کر منہ سے لگا لی۔ یہ بوتل جب آخری قطرے تک سے محروم ہو گئی تو اس کے منہ سے الگ ہوئی اور پھر سڑک کے کنارے ایک سرسبز باڑ میں جا کر غائب ہو گئی۔ وسکی نے اسے خود کو سنبھالنے میں خاصی مدد دی۔ اس نے ماتھے کو اسٹیئرنگ سے ٹکا دیا۔ وہ اپنے آپ پر ہمیشہ ناز کرتا تھا کہ اس سے کبھی کوئی حماقت سرزد نہیں ہوتی۔ اس نے یہ فخریہ حالت کو خود پر طاری کرنے کی کوشش کی اور تن کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے دفتر کی طرف ڈرائیو کر رہا تھا اور بار بار خود کو یہ تلقین کر رہا تھا کہ اسے خود کو احمقانہ صورتحال سے دوچار ہونے سے بچا کر رکھنا ہے۔ وہ ایک سیاست دان بھی تھا، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ تبدیلیاں خود بخود ہی پیدا ہو جاتی جو وقت میں حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور جب کسی پر ٹوٹ پڑنے کا وقت آتا تو وہ اس سے بھرپور استفادہ کرتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ حملہ کرنے کا نہیں بلکہ فرار ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت اسے بھاگ جانا چاہیے، پسپا ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا اس کا ذہن تیزی سے فرار کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ چیمبر آف کامرس کی عمارت کے سامنے کار سے اتر کر جب وہ لفٹ کی طرف بڑھا تو اس کی چال میں تیزی ضرور تھی لیکن لڑکھڑاہٹ ہرگز نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ خود کو پوری طرح سنبھالنے میں نہ صرف کامیاب ہو گیا ہے بلکہ اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی تمام تر قوتوں کے ساتھ سرگرم عمل ہو گئی ہیں۔ وہ دفتر میں داخل ہوا تو اس نے معمول کے مطابق اپنی سیکرٹری کو گڈ مارننگ کہا۔ اس وقت ڈمونی کے لہجے سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر قبل مرنے کی حد تک خوفزدہ ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے خلاف معمول البتہ رک ضرور گیا۔ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ سیکرٹری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باس جب کوئی اہم فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے تو سوچ و بچار کے لیے اسی طرح اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرتا اور نہ ہی فون کال ریسیو کرتا ہے۔ کوئی فون کال بھی نہیں جناب، سیکرٹری نے مسکرا کر دریافت کیا۔ ظاہر ہے، ڈمونی نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا لیکن اسے اندر سے مکفل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی سیکرٹری اب کسی کو اندر نہیں آنے دے گی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ سیدھا بائیں دیوار پر آویزاں ایک پینٹنگ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں تک وہ اس پینٹنگ کو گھورتا رہا، پھر اسے ہٹا دیا۔ اس پینٹنگ کے عقب میں ایک ڈائل تھا، دراصل یہ کمبینیشن سیف تھا۔ اس کی انگشتی شہادت نے ایک نمبر ڈائل کیا اور تجوری کھل گئی۔ اس تجوری کے اندر ایک اور کمبینیشن سیف تھا لیکن اس نے دوسری تجوری کے ڈائل کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ وہ واپس اپنی کرسی کی طرف چل دیا۔ یہاں ایک سوئچ کو آف کر کے اس نے الیکٹرک پاور کا سلسلہ اندرونی تجوری سے منقطع کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے اس تجوری کو کھول سکتا تھا۔ اندرونی تجوری کھولنے کے بعد اس نے اپنا خالی بریف کیس کھول کر میز پر رکھ لیا اور تجوری سے سامان اٹھا کر اس بریف کیس میں جمانے لگا۔ یہ سامان کرنسی نوٹوں کی گڈیوں اور قیمتی کاغذات پر مشتمل تھا۔ یہ کاغذات خاص طور سے یوں بھی بے پناہ قیمتی تھے کہ ان سے پتہ چلتا تھا ڈمونی کس کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ اس شخصیت کو ہر حال میں بچانا ضروری تھا۔ اگر اس شخصیت کا انکشاف ہو گیا تو ڈمونی کی موت خود بخود واقع ہو سکتی تھی۔ اس شخصیت کو راز میں رکھنے کے لیے ڈمونی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا، ہر قیمت، اور اس قیمت میں خود اس کی اپنی زندگی بھی شامل تھی۔ حالات کا اندازہ ہوتے ہی جہاں ڈمونی نے فرار ہونے کا ارادہ کیا تھا وہاں سب سے پہلے اس کے ذہن میں انہی کاغذات کو بچانے کا بھی خیال آیا تھا۔ نوٹوں کی گڈیاں بھی تعداد میں خاصی تھیں۔ اس کرنسی کی مدد سے وہ دنیا کے ہر گوشے تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ یہ دولت کی طاقت تھی اور وہ اس قوت کو ہمیشہ سے بے پناہ اہمیت دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی کرنسی وہ ہر وقت اپنی دسترس میں رکھنے کا عادی تھا۔ یہ $10,000 کی خطی رقم تھی۔ بریف کیس میں کاغذات اور نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے جمانے کے بعد اس نے تجوری کو بند کر دیا۔ بریف کیس کو اٹھا کر اپنی کرسی کے قریب رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور درازیں کھولنے لگا۔ ان درازوں میں بھی بعض ایسے کاغذات رکھے رہتے تھے جن کا اس کے بعد دفتر میں پایا جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ درازیں ہی دیکھ پایا تھا کہ ٹاپ کی دراز کھولتے وقت اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے خفیف سی آہٹ سنی تھی۔ ڈمونی نے نگاہ اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے اس کی حسین سیکرٹری کا مسکراتا ہوا چہرہ جھانک رہا تھا۔ مسٹر ڈمونی، سیکرٹری نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہی نوجوان دوبارہ آیا ہے۔ ڈمونی کچھ کہے بغیر لڑکی کو گورتا رہا۔ وہ بضد ہے کہ آپ سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ سیکرٹری نے اس کی گورتی ہوئی آنکھوں سے گھبرا کر جلدی سے وضاحت کر دی۔
یہ سن کر ڈمونی قدرے جھک کر اپنی کرسی کی نرماہٹوں میں دنس گیا۔ اس کا ذہن پرسکون تھا۔ کرسی کی نرماہٹوں میں دسنے کے بعد بھی اس کا دایاں ہاتھ ٹاپ کی دراز پر رکھا رہا۔ پھر اس نے اسپات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس سے کہو کہ 1 منٹ انتظار کرے، میں ابھی اس کے استقبال کے لیے خود آتا ہوں۔ سیکریٹری نے اسبات میں سر ہلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کا چہرہ جیسے ہی بند دروازے کی اوٹ میں غائب ہوا، ڈمونی پھرتی سے جھک گیا۔ اس نے دائیں طرف پڑا ہوا بریف کیس اٹھا کر میز پر رکھا اور اسے کھول کر تمام کاغذات پھرتی سے نکال لیے۔ ان کاغذات کو اس نے میز کے نیچے پڑی ہوئی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ انہیں اس وقت فوری طور پر کسی ایسی غیر اہم جگہ رکھ کر دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ وہ حیران تھا کہ یہ میگزین رائٹر یہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے میز کی ایک خفیہ دراز کھولی اور اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں .38 کا سیاہ ریوالور تھا۔ ڈمونی نے ریوالور کی چرخی کو گھمایا۔ یہ ریوالور بھرا ہوا تھا۔ اسے چیک کرنے کے بعد ڈمونی نے سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ ریوالور کا ٹھنڈا ٹھنڈا وزن اپنے ہاتھ میں محسوس کر کے اسے قدرے تحفظ کا احساس ہوا اور وہ مسکرانے لگا۔ وہ حیران تھا کہ نہ جانے کتنی مدت کے بعد اس نے آج اس ریوالور کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت محسوس کی ہے۔ عموماً اس کے لیے دوسرے لوگ ہی ریوالور استعمال کرتے تھے۔ ریوالور کو ہاتھ میں لے کر ڈمونی کو فوری طور پر ایک اور احساس بھی ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی پرانے وفادار دوست سے اچانک ہی سر راہ مل رہا ہے۔ بارود اور شعلے تھوکنے والا اس کا یہ دوست اس کے ہاتھ میں براجمان تھا اور اپنی حیت کے ساتھ ساتھ بوجھ کے ذریعے اسے طمانینت بخش رہا تھا۔ ڈمونی نے اپنے اس مہلک دوست کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت وہ مسٹر گاسو کی لاش اور دوسرے تمام مناظر کو بھول گیا تھا۔ اسے بس اتنا ہی یاد رہ گیا کہ ایک ایسا نوجوان اس سے ملاقات کرنے آ رہا ہے جس پر ریوالور استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ریوالور وہ ان گنت بار پہلے بھی استعمال کر چکا تھا اور اس سے نکلی ہوئی ہر گولی اس کے راستے کی دیوار کو گراتی رہی تھی۔ ڈمونی کو یقین تھا کہ اس بار بھی یہ بارودی کھلونا اپنی تباہ کاریوں کے بلبوتے پر اس میگزین رائٹر کی دیوار کو گرا دے گا۔ اگلے لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ شہزاد نامی یہ نوجوان اس سے ملاقات کے لیے کچھ زیادہ ہی بے چین ہے۔ اسے باہر انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے انتظار کی زحمت برداشت کرنے کی بجائے خود ہی دروازے کی طرف پیش قدمی کر دی تھی۔ ڈمونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دستک کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ دروازہ اچانک ہی کھلنا شروع ہو گیا، بے حد آہستہ آہستہ، اور پھر ایک شگفتہ سی آواز سنائی دی، مسٹر ڈمونی، 1 منٹ آخر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ دروازہ اس کی پشت پر بند ہو گیا۔ دروازے کے سامنے وہ اب مجسم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا اتنی حسین اور شریر سی مسکراہٹ والا نوجوان تباہی کا دیوتا بھی ہو سکتا ہے؟ ڈمونی نے شہزاد کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھ کر بے اختیار سوچا۔ اسی لمحے ڈمونی کی آنکھوں میں مسٹر گاسو کی لاش گھوم گئی۔ ہڈیوں اور گوشت کا ملغوبہ ٹوٹا پھوٹا انسانی ڈھانچہ، وہ کانپ گیا اور اسی لمحے بے اختیار اس کا ریوالور والا ہاتھ بلند ہو گیا۔ ریوالور کی نال اس نے شہزاد کے جسم کے درمیانی حصے پر تان لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب جو فائر ہوگا اس سے یہ میگزین رائٹر خود کو کسی طرح بھی محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ ٹریگر پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ صرف ایک بات معلوم کرنے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ ٹریگر پر دباؤ بڑھاتی ہوئی انگلی ذرا دیر کو رک گئی اور ڈمونی کی آنکھوں میں استفہامیہ تاثر پیدا ہو گیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی عورت جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل نہ ہوں وہ کیسی لگتی ہے؟ شہزاد کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک تھی۔ بکواس مت کرو، ڈمونی جلا گیا۔ بالکل غلط، شہزاد نے کہکہا لگایا، بالکل غلط۔ وہ یہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس عورت کی مثال ایک ایسی رات جیسی ہوتی ہے مسٹر ڈمونی جس رات کو ستارے نہیں نکلتے۔ ڈمونی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ٹریگر پر ایک بار پھر اس کی انگلی تن گئی۔ اس کے ساتھ اس نے برقی ویسٹ باسکٹ کا بٹن دبا دیا۔ شہزاد یوں آگے بڑھتا رہا جیسے اس کے ہاتھ میں خوفناک ریوالور کی بجائے کوئی کھلونا رہا ہو۔ اس نے ریوالور کی نال سے شعلہ نکلتے دیکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ شہزاد کا جسم چرمرا کر گر پڑے گا، لیکن اس کی بجائے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ ادھر نال سے شعلے کا سفر شروع ہوا، ادھر شہزاد زمین سے اچھل پڑا۔ ڈمونی کو لمحے بھر کے لیے یوں لگا جیسے شعلے کا سفر نہایت دھیمی رفتار اختیار کر گیا ہے، جبکہ شہزاد بجلی کے کوندے کی طرح اس کی کرسی کے دائیں طرف آ پہنچا تھا۔ پھر اگر اس کی آنکھوں میں جان باقی رہ گئی ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اس کا سر کس طرح ان گنت چیتڑوں میں تبدیل ہو کر بکھر گیا ہے۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ ڈمونی کی سیکرٹری نے اپنے باس کی کرسی پر بے سر کی ایک لاش بیٹھی دیکھی تو اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس چیخ سے دفتر کے در و دیوار تک کانپ گئے۔ شہزاد نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔
وہ اس کے ہاتھوں میں کسی شبنم زدہ کاغذ کی طرح چرمرا گئی اور پھر آہستہ سے فرش پر گر گئی۔ شہزاد اسے چھوڑ کر ڈمونی کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بریف کیس کا جائزہ لیا۔ بریف کیس کھلا ہوا تھا لیکن اس میں صرف نوٹوں کی گڈیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس نے میز کے نیچے رکھی ہوئی ردی کی ٹوکری کا جائزہ لیا اور پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ڈمونی اس کے ہاتھوں اپنی زندگی ہار گیا تھا لیکن ایک معاملے میں اس نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ردی کی ٹوکری میں کچھ نہیں تھا۔ تمام کاغذات خودکار نظام کے تحت راکھ بن چکے تھے۔ ٹوکری ابھی گرمی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈمونی نے چند لمحے پیشتر ہی اس میں چند کاغذات ڈال کر برقی بٹی کا بٹن دبا دیا تھا۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ دیا۔ وہ ان کرنسی نوٹوں کو گورنے لگا جو گڈیوں کی شکل میں بریف کیس میں سجے ہوئے تھے۔ شہزاد ٹائیگر نیم آنکھوں سے اس دولت کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک بے لباس لڑکی کی شبیہ گھوم رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں اور کتنے معصوم نوجوانوں نے اپنے جسم میں موت کی سرنج اتار کر ڈمونی کو یہ رقم فراہم کی ہوگی۔ شہزاد کے ذہن میں ان گنت سسکتے ہوئے لوگوں کی تصویریں رقص کرنے لگیں۔ لاغر نوجوان، مدکوک بچے اور موت کے پنجے میں پھنس کر بیچاری چڑیوں کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی لڑکیاں جنہوں نے ہیروئن کی لت میں مبتلا ہو کر زندگی جیسی قیمتی دولت کے عوض بے بسی کی موت خریدی تھی۔ شہزاد کو ڈمونی سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی لاش اپنی کرسی پر براجمان تھی اور اس کا سر اپنی میز اور دفتر کی دیواروں سے کیما بن کر چپک گیا تھا۔ شہزاد نے بریف کیس میں رکھی ہوئی رقم اٹھا لی۔ وہ گڈیوں کو جیبوں میں ٹھونسنے لگا۔ پھر وہ بے ہوش سیکرٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر وہ باہر لایا اور استقبالیہ کی کرسی پر بٹھانے کے بعد اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ لڑکی جلد ہی ہوش میں آ گئی۔ چند لمحوں تک تو شہزاد کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گورتی رہی۔ پھر جیسے اس کے حواس بیدار ہوئے اور اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے باس کو کس حالت میں دیکھا تھا تو اس کا خوبصورت دہانہ ایک اور چیخ اگلنے کے لیے کھلتا چلا گیا۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔